یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأحوال مقتحم. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، حضرات مہمانان گرامی، محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. خود اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ سب سے بڑی نعمت انسانیت کی ہے. ہمیں انسان پیدا کیا ہے. انسان ہونا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. بھئی اللہ نے اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں. جب وہ مخلوق پیدا ہو رہی تھی، اس مخلوق نے اللہ سے یہ عرض نہیں کی کہ ہمیں یہ والی مخلوق بنا دو، تو اللہ نے مرضی سے بنایا. میرا اور آپ کا خمیر معرض وجود میں آیا انسانیت کی صورت میں. ہم نے تھوڑی اللہ سے عرض کی تھی کہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں. بھئی اللہ کسی اور چیز میں ٹرانسفر کر سکتے تھے، منتقل کر سکتے تھے، کسی اور قلب میں، کسی اور قالب میں، کسی اور بدن میں اللہ رکھ سکتے تھے. اللہ نے انسانیت کے شرف سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ہم نے انسانیت کے اوپر کرامت اور عزت کا تاج رکھا ہے. انسانیت کے اوپر کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کو عزت کا تاج پہنا، انسان بنا کر. اب انسان کو انسان بننا چاہیے. بظاہر تو انسان نظر آئے، حقیقت میں اندر سے بھیڑیا ہو، اسے انسان نہیں کہتے. شکل صورت انسانی، دل و دماغ بھیڑیا بن کر ہو، اسے انسان نہیں کہتے. اللہ نے انسان بنایا ہے تو انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے. اللہ نے انسانیت کے بعد ہم سب پر اتنا عظیم احسان کیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے انسانیت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور امت کا شرف ہم سب کو دیا ہے. انسان بھی پیدا ہو گئے، رسول پاک کی امتی بھی بن گئے. انسانوں میں آپ نے دیکھا کہ انسان بھائی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، زبان، دل و دماغ اور پیر، انسان ہے بھائی. یہ انسان ہے بھائی. وَيَنْتِقُ انسان حیوان ناطق. انسان کی تعریف اور ڈیفینیشن علماء نے یہ کی ہے جو بولنے والا ہو، باقی تمام چیزوں سے ممتاز نظر آئے، اسے انسان کہتے ہیں. انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ہیں جو پورے اعضاء کی تخلیق جنہیں نہیں ملی. بعض کانوں سے بہرے ہیں، بعض آنکھوں سے نابینا ہیں، بعض اعضاء سے مفلوج ہیں، بعض پیروں سے معذور ہیں، بعض کی دماغی تار ہلی ہوئی، وہ دیوانے اور مجنون ہیں. ہم ان تمام تر نعمتوں پہ جب نظر ڈالیں تو ہماری زبان بھی ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، دل و دماغ کی گردش بھی ٹھیک ہے، اعضاء باقی بھی ٹھیک ہے. جب یہ اعضاء پورے انسانیت کا اللہ نے ہمیں شرف دے دیا، اب اللہ کیا چاہتے ہیں؟ بھئی میں نے تمہیں یہ کچھ دیا ہے. اولاد ہے نا، اولاد ماں باپ سے آئی. ماں باپ خرچہ کرتا ہے پڑھائی پہ، تعلیم پہ، یہ کرتے کرتے پھر باپ اور ماں کا تقاضا یہ ہوتا ہے ہم اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں.
اللہ نے ہم سب کو ہمیں سب کچھ دیا، پیدا فرمایا، پورے آزاد صحیح سلامت دیے۔ اب اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اب اللہ یہ چاہتے ہیں ان آزاد کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ چاہتے ہیں نظر دی ہے غلط نہ جائے، اس میں حیا ہو۔ رب چاہتے ہیں کان میں نے دیے ہیں غلط استعمال نہ ہو۔ رب چاہتے ہیں بدن میں نے دیا ہے، طاقت میں نے دی ہے، روپے پیسے میں نے دیے ہیں، یہ غلط استعمال نہ ہو۔ اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔ جو میں نے یہ بات شروع کرتے ہوئے ایک آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہم نے انسانوں کو زبان دی ہے، جس کے پاس زبان نہیں اس سے پوچھو زبان کی قدر کیا ہے۔ جس کے پاس زبان نہیں ہے اس سے پوچھو زبان کی قدر کیا ہے۔ یا جس کو زبان دی بعد میں زبان لے لی گئی، فالج ہو گیا، اٹیک ہو گیا، زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آزاد سے زبان سے ہم بلواتے ہیں، اللہ کرے ہم بلواتے ہیں۔ ہم جب روک دیں گے روک بھی سکتے ہیں، اور قیامت دنیا میں ہم نے مشاہدہ کیا، قیامت میں بھی ہم نظروں سے مشاہدہ ہوگا۔ اللہ زبان کو روک دیں گے، منہ پہ مہر لگ جائے گی، بندہ بولنا کو چاہے گا تو نہیں بولیں گے۔ آزاد یہ ہاتھ بولے گا، ہاتھ بولے گا، اللہ غلط پکڑا ہے اس نے۔ پیر بولیں گے، اللہ غلط چلا تھا، بندہ خود کہے گا لم تشهد علینا، میرے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ آزاد جواب دیں گے، آزاد سے آواز آئے گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے پوری کائنات کو بلوایا، ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی، ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ آزاد بولیں گے۔ تو میں عرض کر رہا اللہ چاہتے ہیں ان آزاد کو غلط استعمال نہ کیا جائے، زبان غلط استعمال نہ ہو۔ میں نے آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے رکھ دیے، منشی بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ زبان سے کوئی بول نکالتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، بندے کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ فوراً نوٹ ہو جاتی ہے۔ جو بھی زبان سے حرکت نکلے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم حرکات کرتے ہو، جو تم سکنات کرتے ہو، ہم نے میر اور منشی بٹھا دیے ہیں، وہ تمہاری حرکات کو لکھ رہے ہیں۔ جب تمہاری حرکتوں کا پورا رجسٹر تیار ہو جائے گا، قیامت کے دن کھولا جائے گا، جب سامنے رکھا جائے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا کر رہے ہیں آپ رکھ دو، وہاں رکھ دو، توجہ فرمائیں۔ جب یہ پورا تیار ہو جائے گا، جب سارا کچھ تیار ہو جائے گا، تیار ہونے کے بعد سامنے کتاب رکھی جائے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ سامنے رکھی جائے گی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ خود کہیں گے اپنے اپنے اعمال کو پڑھ کے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ارے اس کو ہوا کیا، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، میں نے کچھ اگر بڑا کیا ہے وہ بھی لکھا پڑا ہے، چھوٹا کیا ہے وہ بھی لکھا پڑا ہے۔ اس لیے زبان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی زبان منہ سے بندہ نکالتا ہے لفظ ہم لکھوا لیتے ہیں، وہ لکھا ہوا موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے جو ایک جگہ پہ فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ تیسری جگہ پہ فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح کر کے ابن آدم اذا اصبح ابن آدم، جب صبح آپ سو کر اٹھے، آپ اٹھ گئے، سو کر اٹھ گئے، صبح ہو گئی، جب صبح ہو گئی تو فإن الأعضاء كلها، انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ، تو کفر اللسان، زبان سے عرض کرتے ہیں،
زبان سے عرض کرتے 360 جوڑ، 360 جوڑ کر عرض کرتے زبان سے کہ نحن بک، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا، ان اعوجت ان استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی ہم سارے ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو غلط ہو گئی ہم سب غلط ہو جائیں گے۔ 360 جوڑ زبان سے، حدیث پیغمبر میں زبان سے عرض کر رہے ہیں، ہم تیرے سامنے عاجزانہ طور پہ عرض کرتے ہیں 360 جوڑ کہ تو ٹھیک رہے گی ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی ہم بھی بگڑ جائیں گے، تیری غلطی خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، غلطی تجھ سے ہوگی خمیازہ ہم بھگتیں گے، لہذا مہربانی کرنا غلط نہ چلنا، غلط لفظ نہ بولنا، غلط جملہ نہ بولنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگلی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے ضمانت دے دے، من یضمن لی، مجھے ضمانت دے دے، بین الیدین، اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یہ میرے پیغمبر کے الفاظ ہیں، من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے دے اس بات کی، ما بین الیدین، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، غلط جملہ نہیں بولے گا، غلط لفظ زبان سے نہیں نکالے گا، وبین رجلین، اور اس چیز کی مجھے ضمانت دے دے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، پیغمبر ضمانت لے رہے ہیں، دنیا کا کوئی عام معمولی شخص کسی کی ضمانت لے لے، بندہ پھولے نہیں سماتا، اس کے اوپر فخر کرتا ہے۔ یہ امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فساد دو وجہ سے آتا ہے، فساد دو وجہ سے آتا ہے، زبان سے آیا، شرمگاہ سے آیا، جہاں شرمگاہ کنٹرول میں نہ رہے وہاں فساد آ جاتا ہے، جہاں زبان کنٹرول میں نہ رہے فساد آ جاتا ہے۔ زبان کنٹرول میں نہیں تھی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، دے طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر، اس کو نیا گھر نہیں ملا، اس کو نیا گھر نہیں ملا، دونوں کا شباب، دونوں عالم شباب میں جوانی پر ہے، اس نے بھی غلط سائڈ اختیار کر لی، یہ بھی رانگ سائڈ چل دیا۔ اب نہ زبان کی حفاظت ہوئی تو شرمگاہ کی وجہ سے گھر برباد ہو گیا۔ دوسری جگہ پہ پیغمبر پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے کامل مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ ہے من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے کامل مسلمان ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے وہ کامل مسلمان ہے۔ کبھی سوچا، ذرا خیال کیا کہ کتنی باتیں زبان سے بے احتیاطی میں نکال دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم نے، ایک جگہ پہ آتا ہے فتاوی العلمگیریہ میں بھی لکھا ہوا ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو خوش رکھنا، زبان کو غلط استعمال نہ کرنا، عبادت من ثقلین، اللہ کی نظر میں جن اور انسانوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب زبان کے بارے میں لکھنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ زبان کی 20 آفتیں ہیں، زبان سے 20 گناہ وجود میں آتے ہیں۔ ان کو امام غزالی اپنی شرح آفاق کتاب احیاء العلوم میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، 20 چیپٹر باندھے انہوں نے۔ زبان سے یہ گناہ بھی وجود میں آتا ہے، زبان سے یہ گناہ بھی وجود میں آتا ہے، زبان سے یہ بھی گناہ وجود میں آتا ہے، اس کے تحت اور اتنے گناہ، 20 عنوان قائم کیے انہوں نے۔ زبان سے 20 آفتیں وجود میں آتی ہیں، 20 عنوان قائم
لکھا غیبت، ایک عنوان اس کے تحت لکھا جھوٹ، ایک عنوان اس کے تحت لکھا چغل خوری. تو پہلا عنوان انہوں نے ایک لکھا کہ جب بندے کی زبان کنٹرول میں نہ ہو پھر جھوٹ بولتا ہے. جب بندے کی زبان کنٹرول میں نہ ہو پھر جھوٹ بولتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت برستی. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی، چاہے مرد بولے چاہے عورت بولے، چاہے موبائل فون پہ بولے چاہے فیس ٹو فیس بولے، جیسے بھی بولے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت آ رہی ہوتی ہے. پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اذا كذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل فون پہ بول رہے ہو یا بچے کو بتا رہے ہو یا جیسے کیسے بھی بول رہے ہو، جھوٹ بندہ بولتا ہے تو تباعد عنہ الملک، جو رحمت کے فرشتے، میں درس میں بتاتا رہتا ہوں اللہ نے پہرا لگایا ہوا ہے، پہرا لگایا ہوا ہے فرشتوں کا، تو رحمت کے فرشتے تباعد عنہ میلا، ایک میل دور چلا جاتا ہے اس سے. نقلا من ما جاء به، اس بو کی وجہ سے جب یہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے جو پیدا ہوتا ہے، فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے. ہم کتنے بول رہے ہیں؟ پرواہ نہیں. سارا بازار جھوٹ پہ قائم ہے، رات دن کی زندگی جھوٹ پر قائم ہے. نبی پاک علیہ السلام ایک عورت کے گھر میں تشریف لے گئے، ایک صحابیہ کے گھر میں تشریف لے گئے. عورت نے اپنے بچے کو بلایا، عورت نے بچے کو بلایا جیسے ماں بلاتی ہے، ہاتھ کے اندر کھجور رکھی ہوئی اور بلا رہی تھی تعال اوتے کا، ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. گٹھی یوں دبائی ہوئی اور اشارہ کر رہی ہوں. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو کچھ دینا چاہتی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو کچھ نہ دینا چاہتی اور ویسے ہی اس کو بلا رہی ہوتی یوں کر کے اشارہ کر کے، تو ایک گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا، جھوٹ کا. یہ گناہ نہیں ہو رہا، ایک گناہ نامہ اعمال میں جھوٹ کا لکھ دیا جاتا اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی اور ایسے بلا رہی ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے، سنن نبی داؤد پہ یہ حدیث موجود ہے انسانی میں، ان اللہ تعالی لا ينظر الى ثلاثه رجل، اللہ تین بندوں کی طرف قیامت کے دن ولا يكلمهم، نہ بات کریں گے، ولا ينظر اليهم بنظرة رحمت، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھیں گے، ولا يزكيهم، نہ ان کو پاک کریں گے. تین قید لگائی، لا ينظر اليهم، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں نظر رحمت سے، ولا يكلمهم، بات بھی نہیں فرمائیں گے ان سے، اور ولا يزكيهم، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. چوتھا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یہ انسانی میں روایت موجود ہے. اور اس جملے کو رسول پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ دہرایا. صحابہ نے کہا قد خابوا قد خسروا، یا رسول اللہ تو برباد ہو گئے، یہ تو تباہ ہو گئے. ایسا قوم بے ایمان ہے جس کے بارے میں 3 دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی 3 بار فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نہ ان کو دیکھیں گے اور نہ ان سے بات فرمائیں گے اور عذاب علیم ہوگا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا المسبل، نمبر 1 المسبل، وہ شخص جو مرد اپنے ٹخنے چھپاتا ہو، جس کے ٹخنے کھلے نہ رہتے ہو. ہم نماز کے وقت پہ فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے پینٹ فولڈ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کچھ کو اعتراض ہوتا ہے شلوار فولڈ کرنے سے نماز نہیں ہوتی. غلط کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی فولڈ کرنے سے مسئلہ نہیں ہے. ارے ٹخنے چھپانا ناجائز اور حرام ہے. ما اسفل، امام بخاری نقل کرتے ہیں اس کو، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا ٹخنا چھپ جائے گا پیر سے، شلوار سے، پینٹ سے، جبے سے اور ٹراؤزر سے، جتنا ٹخنا چھپ گیا اتنا جہنم میں جائے گا. یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، حدیث پاک میں وضاحت سے موجود ہے. تو المسبل پہلا فرمایا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے آتی ہو، تکبر سے، بغیر تکبر سے، جس کی دھوتی نیچے رہتی ہو، جس کی شلوار نیچے رہتی ہو،
جس کی پینٹ اور ٹراؤزر اور بھائی جو ہے نا وہ پہنا ہوا جبہ نیچے تک آتا اور ٹخنوں سے نیچے تک، المسبل، ایسا اللہ نہیں دیکھیں گے اس کی طرف۔ ولا یکلمہم، اس کے بعد بات بھی نہیں کریں گے، ولا یزکیہم، پاک بھی نہیں کریں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے۔ اور عذاب علیم کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، آج کی تفسیر میں کئی صدیوں پہلے لکھی گئی ہے۔ عذاب علیم اس عذاب کو کہتے ہیں، امام بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں عذاب علیم اس عذاب کو کہتے ہیں۔ اگر عذاب کو اٹھا کر عذاب میں ڈال دیا جائے تو عذاب بھی عذاب میں عذاب محسوس کرے، اسے عذاب علیم کہتے ہیں۔ جس سے عذاب کو بھی عذاب ہونے لگے، جس آگ سے آگ بھی پناہ مانگے، اسے عذاب علیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 درجے تیز کی ہے۔ دنیاوی آگ اور جہنم کی جو آگ ہے دونوں کا موازنہ کیا جائے تو جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 درجہ تیز ہے۔ دنیاوی آگ کو اللہ نے رحمت کے دریاؤں سے گزار کے پھر بھیجا ہے، پھر اس کے اندر ہیٹ اور حرارت ہے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، دنیا کی آگ ڈیزل سے، دنیا کی آگ ایندھن سے، دنیا کی آگ گیس سے، لکڑی سے، گوبر سے اور دیگر چیزوں سے۔ آخرت کی آگ کو اللہ تعالیٰ اعدت للحجارہ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائیں گے۔ انسان اور پتھر جل کے ایک آگ دہکے گی، اس آگ سے جو آگ پناہ مانگے اسے عذاب علیم کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آگ کو جلاؤ، 3000 سال تک جلایا گیا، بات لمبی نکل جائے گی۔ بہرحال فرمایا المسبل، ٹخنا کھولنے ٹخنا چھپانے والا۔ نمبر 2 المنان، اس کی طرف اللہ دیکھیں گے نہیں، بات نہیں فرمائیں گے، پاک نہیں کریں گے۔ المنان، احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ میں نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا تیرے اوپر۔ احسان کر کے اللہ سے توقع رکھو، هل الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کر کے جتلاؤ نہیں، اللہ کی ذات سے توقعات رکھو، اللہ کی ذات سے توقعات رکھو، مخلوق سے توقعات نہ بندھو۔ نمبر 3 جھوٹ بولنے والا، الحلف بالکاذب ينفق السلعة بالحلف الكاذب۔ نمبر 4 زبان کی آفت، نمبر 3 زبان کی آفت، جھوٹ بول کر بازار میں سودا بیچنے والا، جھوٹ بول کر دکان کو گرم کرنے والا، جھوٹ بول کر کے پورے بازار کے نظام کو برباد کرنے والا۔ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے بھی، پاک بھی نہیں فرمائیں گے، عذاب علیم دیں گے۔ چاہے تو وہ دکاندار ہو، چاہے وہ کسی پراپرٹی کا مالک ہو، چاہے بڑے آفس میں بیٹھنے والا ہو، چاہے چھاپڑی والا ہو، جھوٹ بولے دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے شریک ہیں۔ تو جھوٹ زبان کی آفت ہے۔ امام غزالی نے 20 آفتیں نقل کی ہیں تو فرمایا کہ جھوٹ زبان کی آفت ہے۔ ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید، آپ کی زبان سے جملہ نکلا، فرشتے نے لکھ لیا، اور جب جھوٹ بولا فرشتہ اتر کر دور چلا گیا۔ جھوٹ زبان کی آفت ہے، زبان کی آفتوں سے لوگ پکڑے جائیں گے۔ آگے فرمایا اگلی زبان کی آفت غیبت ہے۔ غیبت میں اتنے مبتلا ہو گئے، بازار سے لے کر ہوٹل سے لے کر مسجد کے ممبر اور محراب تک ہم غیبت سے محفوظ نہیں۔ ہوٹل سے لے کر اپنی بیٹھک سے لے کر مسجد کے ممبر اور محراب تک ہم غیبت سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ زبان کی آفت ہے، یہ زبان پہ عذاب ہے۔ ہماری زبان سے نکلتا ہی کچھ نہیں سوائے غیبت کے، ہماری زبان سے نکلتا ہی کچھ نہیں سوائے برائی کے، ہماری زبان سے نکلتا ہی کہ ارے اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ جھوٹ بولو، زبان اس لیے نہیں دی کہ غیبت کرو، زبان کس لیے دی ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے رطباً باللسان، اللہ کو بندے کی سب سے بڑی صفت اچھی لگتی ہے اس کی زبان میرے نام سے تر اور تازہ رہے، اس لیے زبان دی اللہ نے۔ تلاوت کے لیے پورا سال گزر جاتا ہے تو بھی نہیں ہوتی، پورا سال، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی۔ زبان اس لیے تھوڑی دی ہے کہ غیبتیں کرو، تو غیبت اگلی زبان کی آفت ہے، غیبت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
السلام نے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ذکر واقع کبھی مایا کرا، ایسا ذکر کرنا دوسرے کا جس کو برا سمجھتا ہو، ایسی بات کہنا دوسرے کے بارے میں جس کو برا سمجھتا ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ صفت موجود ہو، حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہوتی آپ اس کا وہ ذکر کرتے فقط بہاتا، یہ تو بہتان ہے، یہ تو دوسرے پہ بہتان باندھ دیا گیا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، زبان کی آفت غیبت، زبان کی آفت جھوٹ، زبان کی آفت غیبت، ان سے بچا جائے۔ غیبت کرنے والا اللہ کی نظر میں بڑا مقبول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج پہ گئے، ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک قوم کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، مردہ جانور کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل ما ہؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کرتے تھے، دوسروں کا گوشت کھاتے تھے۔ ایک آگے تھوڑا سا آگے گئے، ایک اور قوم کے پاس سے گزر ہوا معراج والی رات، ان کے بڑے بڑے تانبے کے ناخن لمبے لمبے، اور بھائی اپنا جو ہے وہ چہرہ نوچ رہے تھے، اپنا گریبان نوچ رہے تھے، اور بھائی بڑی بھیانک حالت تھی، بڑا بھیانک منظر تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں جو دوسروں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں اور دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کی عزت کو اڑاتے ہیں چٹکیوں میں جوتے کی نوک پر۔ یہ وہ لوگ جو غیبت بھی کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر زبان ہی اندر نہیں آتی، کبھی اس کا تذکرہ کبھی اس کا تذکرہ، خیر ہے یہ شر ہی شر ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے ایک اور قوم کے پاس سے گزر ہوا معراج والی رات، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، ان کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا، مرد بھی لٹکے ہوئے عورتیں بھی لٹکے ہوئے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا رسول اللہ اللمازون والہمازون، آپ کی امت کے وہ مرد ہیں، آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو آنکھ کے اشارے سے بھی غیبت کرتے تھے، اللہ کوئی پسند نہیں تھا۔ آنکھ کے اشارے سے، جسے وہ کہتے ہیں نا کوئی بات پہلے چل رہی ہوتی، آنکھ کا اشارہ کر دیا یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے، اشارے۔ فرمایا جو زبان سے اللمازون والہمازون، زبان سے اور آنکھ کے اشارے سے غیبت کرنے والے، ان کو بھی آج اللہ تعالیٰ نے سولیوں پہ لٹکایا ہوا ہے، اور الٹے لٹکایا ہوا، مرد بھی عورتیں بھی۔ عورتوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے، مردوں میں پایا جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے ان الربا 70 بابا، سود کے تقریباً 70 دروازے ہیں، 70 باب ہیں سود کے۔ احمدھا جو سب سے کم درجہ سود کا ہے وہ زنا، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ زنا سود کا سب سے احمدھا بابا امہ فی الاسلام، بندہ مسلمان، کافر کی تو گال کوئی نہیں، کافری کی تو بات ہی نہیں ہے، اس میں ماں بہو بہن کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، بہن بیٹی کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے، کافری کی بات نہیں ہے، مسلم سوسائٹی کی بات ہے۔ مسلم ہو کر سود کے بارے میں کہیں سب سے کم درجہ سود کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سود سے کم درجہ ہے۔ فرمایا وَدِرْهَمٌ مِّنَ السُّودِ 35 زِنَةً، اور سود کا ایک درہم استعمال کرنا، سود کا ایک درہم استعمال کرنا 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ 35 ایک درہم کی بات کر رہا ہوں، بینک سے ملنے والا اور اپنے اکاؤنٹ سے، کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ دیگر اکاؤنٹ سے، دیگر جو ہے وہ اکاؤنٹ سے ملنے والا سود کبھی پوچھا ہم نے، اور بیمہ پالیسی کبھی پوچھی ہم نے، انشورنس کبھی پوچھا ہم نے، کبھی پوچھا ہم نے انشورنس بیمہ پالیسی اس کی کتنی صورتیں کیا جائز ہیں، کبھی پوچھا ہم نے؟ یہ سر ہم نے کوشش بھی نہیں کی۔ بینک سے ملنے والا سود کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کیا ہے؟ ایک درہم کا استعمال۔ لکی کمیٹی کبھی پوچھیے، لکی کمیٹیاں کبھی پوچھیے، ایک درہم کا استعمال کرنا 35 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ابر فرمایا کہ زنا کے 70 باب ہیں، آگے فرمایا کہ سب سے کم درجہ ماں سے زنا کے برابر ہے سود کا۔ آگے فرمایا ایک درہم کا استعمال سود کے، ایک درہم کا استعمال سود کے، ایک درہم کا استعمال سود کا 35 مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اشدھم الربا واخبثہم الربا، سب سے اشد جو سود ہے، سب سے برا جو سود ہے وہ یہ ہے کہ کسی
کسی مسلمان کی عزت سے کھیلا جائے، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلا جائے، کسی مسلمان کو رسوا اور بے عزت کیا جائے، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا سود یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی طرف نظر کر کے فرمانے لگے، بیت اللہ کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے تو اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا محترم ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری طرف پیر کرنے کو بھی ہم جائز نہیں سمجھتے، لیکن ایک مسلمان کی نظر میں دوسرے مسلمان کا مقام تجھ سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ کسی کو پرواہ اس کی غیبت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں دوسرا بے وقت ہے، اس لیے کہ ہماری نظر میں دوسرا بے وقت ہے، اس کی کوئی ویلیو اور وقار نہیں ہے، اس لیے ہم دیر چھڑے مار سے اس کے اوپر باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، 7 صحابہ بھی تھے، ایک صحابی کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، یہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بڑی محبت سے صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا ہوا بڑی محبت سے، وہ صحابی جب یہ حدیث بیان کرتے اللہ اکبر کبیرہ، جب وہ بتا رہے نا کہ پیغمبر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اس قدر اس نے چاشنی اور محبت اور مٹھاس سے کہہ رہے ہیں کہ بندہ پتہ نہیں سوچے کہ کیا تھا، کہتا اللہ کے نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف صحابی، ایک دائیں طرف صحابی، ایک بائیں طرف، اور رسول پاک علیہ السلام جا رہے ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، وہاں پیغمبر پاک رک گئے اور فرمایا انہما یعذبان فی قبری، ان قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ہم رک گئے، ہماری بریکیں لگ گئی، یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وما معذبان بکبیرۃ، وہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جس کو تم بہت بڑا نہیں سمجھتے ہو، عذاب ہو رہا ہے لیکن ان چیزوں کو، جن چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان کو تم بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں بڑی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک چھڑی لے کر آؤ، صحابہ دوڑے چھپٹے، کہتے میں سب سے پہلے ایک چھڑی لے کے آیا، کھجور کی شاخ تر شاخ لے کے آیا، حضور پاک علیہ السلام نے اس شاخ کو توڑا، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، ایک اس قبر پہ گاڑ دی، اور پھر فرمایا جب تک یہ سبز رہے گی ہو سکتا ہے یہ پیغمبر کی کرام، پیغمبر کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب روک دیں گے۔ پھر فرمایا کہ کیوں عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا نمبر ایک غیبت کی وجہ سے، یہ پیغمبر بتا رہے، میری بات ہوتی دیوار سے دے مارتے نہ لیتے، پیغمبر کی بات سر جھکانا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا، زبان کو غلط چیزوں سے صاف کرنا پڑے گا۔ پیغمبر کے لا یعذبانی، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے قبروں میں۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ جس کو تم بڑا نہیں سمجھتے ہو، لیکن غیبت، دوسرے کی بدگوئیاں، دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پاکی میں کمزوری تھی، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھا، کون صحابی؟ مدینہ کے انصار کا سردار ہے، مدینہ قبیلہ اوس کا غالباً سردار ہے، مدینہ کا سردار ہے حضرت سعد بن معاذ۔ جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، حضرت جبرائیل امی آئے نیچے، سب ریشمی امامہ باندھا ہوا تھا، آ کر کے پیغمبر پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ من مات اللیلۃ، آج رات میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل ہوا کیا؟ اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے، اللہ کا عرش پہ حرکت آ گئی ہے، آج کسی کی روح گئی ہے، یہ عاشق کا جنازہ بڑا دھوم سے نکلے، کسی کی روح آسمانوں پر گئی ہے، اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے، اللہ کے عرش پہ جنبش طاری ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر دوڑ کے مسجد میں گئے، حضرت سعد کا خیمہ لگا ہوا تھا، یہاں سے ایک رگ ہے جس پہ تیر لگا تھا، اس سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے روح پرواز کر گئی، اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امی بھی آئے ہوئے ہیں، اور جب جبرائیل امی آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ آج سعد کے جنازے میں اللہ نے ان 70,000 ملائکہ اور فرشتوں کو اتارا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے تھے، سعد کے جنازے میں آ رہے۔ بعض علماء یہ فرماتے جب میرے پیغمبر پاک علیہ السلام اندر گئے ان کے خیمے میں جان لیتے ہوئے تھے، تو وہاں جا کر ایڑیوں کے بل چل کے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایڑیوں کے بل کتنے گئے؟ فرمایا سعد کے جنازے میں یہ فرشتے اتر رہے تھے، مجھ محمد کے لیے جگہ نہیں تھی، فرشتوں نے پر سمیٹے مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی۔ سعد کا جنازہ ہو گیا، جنازے میں فرشتے آئے ہیں،
عرش ہل رہا ہے سعد کی موت پر. جب حضرت سعد کا جنازہ ہوا خود پیغمبر نے پڑھایا ہے. پیغمبر نے پڑھا تو فرمایا میرے ساتھ کو قبر میں اتارو. کون ہے؟ مدینے کا سردار ہے. کون ہے؟ مدینے کا سردار ہے. میرے ساتھ کو قبر میں اتارو. ساتھ کو قبر میں اتارا گیا. اتارنے کے بعد فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتوفی وتسوی القبر, قبر کو درست کر دیا گیا, رکھ دیا گیا. اور بھائی وترشح الماء, پانی چھڑک دیا گیا. پیغمبر باہر آئے, وہاں پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ پیغمبر کہنے لگے. صحابہ کہتے فسبحنا, ہم بھی کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. وکبر, ہم بھی کہنے لگے فکبرنا, ہم بھی زور زور سے تکبیر کہنے لگے. بہت دیر کے بعد حضور پاک علیہ السلام پیچھے ہٹے. نے پوچھا یا رسول اللہ فلم سبحتا فلم کبرتا, آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا, آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ فرمانے لگے لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره, میرے اس نیک بندے, میرے اس نیک سردار اور میرے اس چہتے صحابی پر قبر تنگ ہو رہی تھی. قبر تنگ ہو رہی تھی. کس پر؟ سعد بن معاذ پر. کون ہے؟ صحابی ہے. کون ہے؟ مدینے کا سردار ہے. قبر تنگ ہو رہی تھی. لقد تضايق عليه القبر, قبر تنگ ہو رہی تھی. میں نے اللہ سے مانگا, اللہ تعالی نے قبر کو اس کے اوپر آسان کر دیا گیا, آسان کر دیا. پھر علماء نے لکھا ہے, میں بخشی نے لکھا ہے کہ سعد بن معاذ کے اوپر قبر کیوں تنگ ہو رہی تھی. یہ تو انصار ہے, یہ تو مدینے کا سردار ہے, اس کا جہاد پورا, اس کی زکات پوری, اس کے اخلاق پورے, اس کا کردار پورا, اس کی ساری زندگی پیغمبر کے قدموں پر نچھاور ہے. پھر قبر نے کیوں روک لیا؟ پھر قبر نے کیوں روک لیا؟ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا البدایہ والنہایہ میں. علامہ امام ابن کثیر دمشقی نے بھی لکھا ہے اس لیے روک لیا. لقد تناقص من الطهور, پاکی میں بعض دفعہ پیشاب کی وجہ سے کمی رہ گئی تھی. پیشاب کی وجہ سے پاکی میں کمی رہ گئی تھی. صحابی کو روک لیا, قبر نے تنگ ہو گئی تھی. ہماری مہمان ہمارا کسی سے کہو نا بھائی نماز کے لیے آ جاؤ, کپڑے ٹھیک نہیں ہے. کسی سے کہو نا بھائی آ جاؤ نماز کے لیے, بھائی کپڑے ٹھیک نہیں ہے. کیا کرتے ہو بھائی, کپڑے کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ ایک شخص کو حدیث شریف میں آتا ہے, آخری بات کر رہا ہوں, حدیث شریف میں آتا ہے 4 بندوں کو جو جہنم میں ڈالا, 4 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ان میں سے ان 4 کی وجہ سے پوری جہنم تنگ ہو جائے گی. 4 قسم کے لوگ ہوں گے, 4 کیٹیگری کے لوگ ہوں گے, مرد بھی اور عورتیں ہوں گے. جہنم تنگ ہو جائے گی ان سے. اور جہنمی بھی ان کو برا کہے گا, جہنمی کو برا کہے گا, ان کو پر لان تان کریں گے کہ تم پہلے ہم اتنی اذیتوں میں, ہمارے اوپر اتنے ستم اور ظلم ہو رہے, اتنا ہمیں عذاب دیا جا رہا, تم نئی پریشانی دے, تم ہو کون بدبخت؟ نمبر 1 میں ہم رجل, ایک بندہ وہ ہوگا, ایک بندہ وہ ہوگا جو بندہ جو ہے وہ اس کو ایسے عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ مغلقن, بندہ ہوا ہوگا, وجمراتن, اور اس کے سر کے اوپر ایک جو ہے وہ جہنم کے انگاروں کا تابوت جو ہے وہ صندوق رکھ دیا جائے گا. خود بندہ ہوا جہنم کا, اور جو ہے وہ ایک انگاروں کا صندوق اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے جہنم میں تنگ ہے. بین حمیم وجحیم, ایک کھولتے ہوئے پانی اور ابلتی ہوئی آگ, ٹھاٹے مارتی ہوئی آگ کے درمیان گھوم رہے ہوں گے. یدعون بالصور یدعون بالثبور والویل, یہ ہلاکت اور بربادی کو جہنم میں پکار رہے ہوں گے. ہائے موت آ جائے, ہائے موت آ جائے. اور موت کو بھی موت آ چکی ہے. ادھر جنت ہے, ادھر دوزخ ہے. وبینہما سور, درمیان میں ایک دیوار ہے, دیوار پر جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اللہ آواز دیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں. جنتی اپنی اپنی کھڑکیاں اٹھائیں گے, اپنے اپنے پردے اٹھائیں گے اور جھانکیں گے, اور دل میں ڈر پیدا ہو جائے گا کہیں نکلنا تو نہیں پڑے گا آج. اور پھر کہیں گے یا اہل النار, اے جہنمیوں. جہنمی پھر جھانکیں گے باہر کی طرف خوشی سے, شاید کہ نکال لیا جائے. اللہ دونوں سے پوچھیں گے, جنتیوں سے بھی جہنمیوں سے بھی, اس کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں اللہ جانتے یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ موت ہے. موت کو ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا, اور ادھر جنت ہے, ادھر دوزخ ہے, بیچ میں دیوار ہے. یہاں پر موت کو ایک جو ہے نا وہ جانور کی صورت میں لا کر اللہ فرمایا اس کو ذبح کر دو. موت کو بھی موت آ گئی, موت کو بھی موت آ گئی. اب جہنمی ہمیشہ جہنم میں, جنتی ہمیشہ جنت میں. اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
जन्नतियों से, अब तुम हमेशा के लिए जन्नत में जाओ, अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। जहन्नमियों से फरमाए हमेशा के लिए जहन्नुम में जाओ, तुम्हें मौत नहीं आएगी। हदीस पाक में फरमाया अगर कोई खुशी की वजह से मरता तो सारे जन्नती मर जाते। खुशी होगी अब हम जन्नत से नहीं निकलेंगे, मौत को मौत आ गई जहन्नुमियों को, तो अब वो जो बंदा अंदर गया हुआ है वो हलाकत और मौत को पुकारे तो मौत आएगी नहीं, मौत को मौत आ चुकी है। नंबर 2, एक शख्स वो होगा यजुर्रु अमआहु, उसका पेट फटे हुए होंगे, वो मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, उनके पेट फटे हुए और आंखें घसीटते हुए जहन्नुम में फिर रहे होंगे, जहन्नुम में तंग है इनसे। नंबर 3, तीसरा वो शख्स होगा कि कैफुन मिन फमिन, उसकी मुंह के अंदर से भाई जो है ना वो पीप और खून बह रहा होगा, जहन्नुम इसकी स्मेल की वजह से तंग हो। ये कौन आ गया? एक चौथा शख्स भी होगा जो यकुलु लहमहु, अपने आप को खुद खा रहा हो। ये दरिंदा इंसान है, दरिंदा बन चुका है, अपने आप को खुद खा रहा होगा। इन 4 किस्म के लोगों से जहन्नुम में तंग होंगे। जहन्नुमी खुद पूछेंगे उस शख्स से पहले से जो अपने सर के ऊपर अंगारों का संदूक लेके फिर रहा होगा, तुम हो कौन बदबख्त, असली बदबख्त तुम हो कौन जो इस हालत में आए हो, पूरी जहन्नुम तुम्हारी वजह से तंग हो गई है। वो कहे, वो बताया जाएगा उनको जहन्नुमियों को, ये वो है जो दूसरों के हुकूक सरों पर रख के ले आया, अदा करके नहीं आया, हुकूक लेके आ गया, माँ बाप के, बीवी के, बच्चों के, सारे रिश्तेदारों, अजीज और अकारिब के, कोई हक इसने अदा नहीं किया सिवाय अपने पेट के, सब कुछ के लेकर आ गया, जहन्नुम तंग है इसे। नंबर 2, जो अपनी आंतों की वजह से, पूरी जहन्नुम जिसकी वजह से तंग हो रही होगी, इस बंदे से भी पूछा जाएगा कि तुम बदबख्त कौन हो, क्या करके आए हो, ये अपनी कारगुजारी सुनाएगा। और चौथे, जो मेरा महल इस्तेदलाल है, चौथे से पूछा जाएगा जो अपने खुद गोश्त खा रहा था कि जो सारी जहन्नुम तुझसे तंग है, तुम कौन हो, क्या करके आए हो। वो कहे, फिर बताया जाएगा जहन्नुमियों को, ये वो है जो दूसरों की इज्जतों से खेलते थे, दूसरों की ग़ीबतें करते थे, जो ग़ीबतें कर करके इसने अपने अमाल को बर्बाद कर दिया, आज उसी को अपने आप को खा रहा है। इसलिए मोहतरम भाइयों, जबान की आफत झूठ बोलना, जबान की आफत गीबत करना, जबान की आफत चुगलखोरियां, लिहाजा अपने आप को इन आफात से बचाया जाए, झूठ से अपने आप को पाक किया जाए। कारोबार को पाक करो, जात को पाक करो, घर को पाक करो, बच्चों को पाक करो, बीवी को पाक करो, हर चीज को पाक किया जाए। अल्लाह की कसम ये अज़ाब और लानत है, अगर ऐसा नहीं किया गया हम फिर लानतें लेकर सरों पे दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी लानतों से महफूज फरमाए।